مولاي صل وسلم دائما أبدا. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله صدق الله العظيم. دوستو سورۃ التحریم کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست باپ اس درس قرآن میں شریک ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے خصوصاً ہمارے والدین کے لیے ہمارے اساتذہ کے لیے حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے. آیت نمبر 7 کے اندر اللہ پاک نے کفار کا ذکر فرمایا. آج تو اللہ نے انہیں مہلت دی ہے قیامت کے دن جس وقت اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کو حاضر کیا جائے گا تو پھر ان کا کوئی بہانہ نہیں چلے گا. اسی طرح میرے بھائیوں کہ جس مسلمان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے اعمال کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم جائیں ایمان تو ہمارے پاس ہو لیکن عمل سے ہم خالی ہوں تو اس وقت پھر عذر کوئی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگا. اللہ پاک کسی کا عذر نہیں مانے گا. تو اسی لیے آج اس زندگی سے فائدہ اٹھائیں. اللہ پاک نے فرمایا کافر کا مطلب کیا ہے کہ انکار کرنا، احکام الہی کو بجا نہ لانا، کتابوں کا انکار کر دینا، اللہ کے نبیوں کا انکار کرنا، احکام الہی کا انکار کرنا. تو مسلمان کیا ہے؟ وہ ایمان لاتا ہے میں اقرار کرتا ہوں. تو پھر مسلمان اور کافر کے ہر عمل کے اندر انفرادی طور پہ وہ نظر آنا چاہیے یہ ایماندار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر اور مومن کے درمیان اگر تمہیں فرق نظر آئے گا تو وہ نماز کا فرق نظر آئے گا. جب اللہ کی دعوت آئے گی تو کافر بیٹھا رہے گا، ایماندار اللہ کے گھر میں پہنچ جائے گا. تو اسی طرح میرے بھائیو اللہ پاک نے آیت نمبر 7 کے اندر فرمایا یا ایھا الذین کفروا کہ اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لا تعتذروا اليوم آج ان کا عذر کوئی اللہ کی بارگاہ میں جس وقت قیامت کا دن ہوگا سبھی لوگ اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے تو فرمایا اس وقت ان کا عذر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا. انما تجزون ما کنتم تعملون اللہ پاک اس دن اس کا بدلہ دے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کر کے گیا ہے. بما کنتم تعملون جو اس نے عمل کیا اس کی وہاں اسے سزا جزا مل رہی ہے. تو میرے بھائیو
آیت نمبر 8 کے اندر اللہ پاک نے ایمان والوں سے پھر اللہ پاک مخاطب ہے، جس طرح آیت نمبر 6 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اہل عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو۔ تو یہاں آیت نمبر 8 کے اندر فرمایا اے ایمان والو، اگر کیونکہ انسان گناہوں کا، غلطیوں کا پتلا ہے، فرمایا اے ایمان والو اگر تم سے غلطیاں ہو گئیں، تمہارا اجلا ہوا دامن تھا، تم نے اسے گناہوں سے اس دامن کو گرد و غبار کے اندر مبتلا کر لیا، فرمایا یا وہ داغوں کے دھبے تمہارے دامن کے اوپر نظر آ رہے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم لباس پہن کے آئیں تو کوئی ایسی چھینٹ مٹی یا گرد و غبار ہمارے لباس کے اوپر پڑے تو وہ نظر آتا ہے کہ ہاں کہ یہ لباس کے اوپر یہ داغ نظر آ رہا ہے، اس کو صاف کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو اگر تم سے غلطیاں ہو گئیں، تم سے گناہ سرزد ہوئے، اور تمہیں ایک اس دامن کو صاف کرنے کا طریقہ بتاتا ہے، اللہ رب العزت بتا رہا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو توبو رجوع کر لو اللہ، اللہ کی طرف، توبۃ نصوحا، فرمایا خالص توبہ کر لو، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگ لو۔ تو فرمایا یہ بھی اللہ تمہیں راستہ بتا رہا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ جب تک انسان کی یہ جو روح ہے حلق تک نہیں آتی، اس سے پہلے انسان ایماندار توبہ کر لیں، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، قیامت تک کے لیے جب تک یہ سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک توبہ کا دروازہ نہیں بند ہوگا۔ تو آج اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے، تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، اللہ پاک ان قریب، فرمایا عسیٰ قریب ہے، ربکم تمہارا رب، کہ ان یکفر عنکم سیئاتکم، کہ دور کر دے تم سے وہ گناہ جو تم سے غلطیاں ہو گئیں، اللہ تمہارے ان غلطیوں کو مٹا دے، دور کر دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، فرمایا تمہیں داخل فرما دے اس جنت کے اندر، ان باغاتوں کے اندر جہاں نہریں رواں دواں چل رہی ہیں۔ فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی، اور اس دن اللہ اپنے نبی کو رسوا نہیں فرمائے گا، یہ اللہ وعدہ فرما رہا ہے، لا یخزی اللہ، اللہ نہیں رسوا فرمائے گا اپنے نبی کو، والذین آمنوا معہ، اور جو میرے نبی کے ساتھ ہوں گے جو ایمان لائے، اللہ انہیں بھی رسوا نہیں فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، او اپنے نبی کے احکامات کی طرف، نبی کی سیرت کو، نبی کے احکامات کو، جو سنت ہے، جو حضور نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کی طرف آ جائیں۔ تو آپ کو اللہ کہاں بیان کر رہا ہے؟ فرمایا جس جگہ میرے نبی جلوہ افروز ہوں گے قیامت کے دن، اللہ انہیں رسوا نہیں فرمائے گا۔ تو فرمایا جو ایماندار ان کے ساتھ ہوں گے، اللہ انہیں بھی رسوا نہیں فرمائے گا، والذین آمنوا معہ، جو ان کے ساتھ ہیں۔ تو ہر نبی کی امت اپنے نبی کے ساتھ کھڑی ہوگی، حضرت آدم کی امت حضرت آدم کے ساتھ ہوگی، حضرت نوح کی امت حضرت نوح کے ساتھ کھڑی ہے، حضرت موسیٰ کی امت حضرت موسیٰ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے اس نبی کے ساتھ کھڑے ہیں جو اللہ کا محبوب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں لواء الحمد کا جھنڈا بھی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، جو رب کا جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں ہوگا، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ تو آپ اس نبی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، اور نور ہوگا ان کے آگے جو دوڑ رہا ہوگا، نورہم ان کا نور۔ یہ نور کس کا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر ایک کا نور ایک جیسا نہیں ہوگا، فرمایا یہ تمہاری عبادت کا نور ہے، تمہارے ایمان کا نور ہے، قرآن کی تلاوت کا نور ہے، فرمایا نمازوں کے سجدوں کا نور ہے، فرمایا اسی طرح تمہاری دعاؤں کا نور ہے، اور صوم صلات کا نور ہے، وہ تمہارے آگے دوڑ رہا ہے۔ قیامت کا اندھیرا
دن ہے قیامت کے دن، فرمایا نیچے جہنم ہے، اوپر ہر ایک نے اس کے اوپر گزرنا ہے، تو فرمایا نور مسلمان کو بھی عطا کیا جائے گا اور جو کافر ہوگا نور اسے بھی دیا جائے گا۔ جس طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دریا کو عبور کرتی ہیں، وہی راستے ہیں، وہی سڑکیں ہیں، فرمایا انہی راستوں پہ، انہی سڑکوں پہ فرعون کا لشکر بھی آیا، موسیٰ کی قوم گزر گئی۔ جس وقت وہ اس دریا کے بیچ کے اندر ہے، اللہ پاک نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ فرمایا اسی طرح کافر کو نور دیا جائے گا۔ جس وقت یہ نیچے جہنم ہے، پل صراط کے اوپر جہنم کی بیچ میں آئے گا، اللہ ان سے نور کی وہ روشنی کھینچ لے گا اور یہ اندھیرے کے اندر پھر سفر نہیں کر سکیں گے، یہ نیچے گرتے جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان کی اللہ پاک کیا شان بیان کر رہا ہے، فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم۔ جس وقت یہ مسلمان ایماندار ان کا نور بجھتا ہوا دیکھیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے ربنا اتمم لنا، اللہ کہیں ہمارے نور کو نہ بجھانا۔ تو فرمایا نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم ان کے آگے چل رہا ہے۔ جس طرح کہ کوئی بادشاہ آئے کسی علاقے کا، کسی شہر کا دورہ کرے تو جو کرندے ہوتے ہیں اور جو حکومتی افراد ہوتے ہیں اس کے راستے کو سنوارنے کے لیے، لوگوں کا ہجوم کو ہٹانے کے لیے وہ آگے دوڑ رہے ہیں، بے ہٹ جاؤ، ہمارا بادشاہ آ رہا ہے، ہمارا وزیر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح تمہارا نور اس وقت دوڑ رہا ہوگا ہر مسلمان کی آگے، بین ایدیہم و بایمانہم، فرمایا آگے بھی دوڑ رہا ہے اور سجے اور کھبے بھی دوڑ رہا ہے، پیچھے نور نہیں ہوگا مسلمان کے۔ فرمایا کیوں؟ اس نور کی روشنی سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں ہوگا، کافروں کو فائدہ نہ ہو، منافقین کو فائدہ نہ ہو۔ تو فرمایا اس وقت ایماندار کہیں گے یقولون ربنا، اے ہمارے پروردگار، اتمم لنا، ہمارے نور کو مکمل کرنا، اتمم لنا نورنا، جو ہمارا نور ہے اسے نہ بجھنے دینا۔ اے رب کریم تیری بارگاہ میں آ رہے ہیں، ہمارے نور کو بجھانا نہیں۔ اس وقت آج تو ہمیں دوستو پتہ نہیں چلتا، جس وقت یہ پردہ ہٹے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیا انعام ہے۔ تو ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، یہاں تک پہنچ کر بھی بندہ مومن کہہ رہا ہے اللہ میری غلطیوں کو معاف کر دینا، اللہ میری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف کر دینا، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ تو میرے بھائیوں، توبہ کی چند جو وضاحت ہے میں اس کو کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ہم صرف زبان سے توبہ کہیں اور کہیں کہ ہماری توبہ ہے، ہماری توبہ ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اس کے لیے کچھ ضروری ہے تاکہ ہر مسلمان کو اس سے آگاہی حاصل ہو اور اپنی آنے والی جو آخرت کی زندگی ہے اس کو اچھی طرح سنوار لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ عرض کرتے ہیں جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو کہنے لگے اے جان عالم، حضور کی بارگاہ میں، اے جان عالم یہ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یعنی ایسی توبہ جو گناہ بندے سے سرزد ہوا، جو گناہ اس نے کیا ہے اس پر نادم ہونا، یہ توبہ کی شرط ہے، اور شرمندہ ہو کہ یا اللہ میں تیری نافرمانی کر بیٹھا، میں شرمندہ ہوں۔ فرمایا اسی طرح بارگاہ الہی میں پھر معذرت طلب کرے، اور فرمایا جس طرح کہ توبہ اس طرح کرے جس طرح دودھ آدمی جانور کے تھنوں سے حاصل کرتا ہے، فرمایا اگر دوبارہ اس دودھ کو اس جانور کی کھیری کے اندر، تھنوں کے اندر ڈالنا چاہے تو پھر وہ دودھ نہیں جا سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسی طرح جب توبہ کر لے پھر گناہوں کی طرف آدمی نہ قدم اٹھائے، تو فرمایا پکی توبہ کر لے، یہ نصوحہ اس توبہ کو کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آج اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے، اور حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی آپ توبہ کی 3 شرطیں بیان کرتے ہیں۔ فرمایا 3 چیزیں ہیں توبہ کے لیے، اس گناہ کو ترک کر دے، جو اس نے جو گناہوں کو ترک کر دینا، یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔ فرمایا جو گناہ وہ کر بیٹھا ہے اس پر وہ دل میں ندامت اور شرمندگی محسوس کرے، فرمایا گناہوں کو چھوڑ دے، اور جو گناہ اس سے سرزد ہو گئے اب وہ شرمندہ ہے،
اور اللہ کی بارگاہ میں کس منہ کے ساتھ جاؤں گا، یہ دوسری شرط ہے۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا پھر پختہ عزم کرے کہ آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ امام نووی فرماتے ہیں یہ 3 شرطیں ہیں، پہلے گناہ کو چھوڑ دینا، اور پھر گناہ کے اوپر شرمندہ رہنا، اللہ میں کس حالت کے اندر جاؤں گا تیری بارگاہ میں، اور پھر آئندہ کے لیے پختہ ارادہ کر لے کہ میں گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک شخص کو دیکھتے ہیں عرابی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے زبان سے، جس طرح ہم شب برات آ جائے ہم کہتے ہیں اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اسی طرح ماہ رمضان آ جائے ہم کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، میں گناہوں سے معافی طلب کرتا ہوں۔ تو اسی طرح ایک عرابی جو پنڈ کے دیہات کے رہنے والے ہوتے ہیں ان کو عرابی کہا جاتا ہے۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک عرابی کو دیکھا تو وہ عرابی کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی استغفرک و اتوب الیہ، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، تیری طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے انسان، اے عرابی، یہ جھوٹوں کی توبہ کا طریقہ ہے جو تو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ جھوٹے لوگ اسی طرح کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے کہنا میں معافی کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں تمہیں توبہ کا طریقہ بتاؤں، توبہ کس طرح کرنی ہے۔ آپ نے 6 چیزیں بیان کی ہیں، ان کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی چیز، جس طرح پہلے بھی یہ چیزیں میں نے بیان کی ہیں، کہ جو گناہ پہلے ہو چکے ہیں ان پر ندامت، ان پر شرمندگی، ان کے شرمسار رہنا، میں نے گناہ کیے اللہ، میں تیری نہ تو نے منع کیا تھا اس کی طرف نہیں جانا، میں کر بیٹھا، میں شرمندہ ہوں۔ جس طرح آدمی غلطی کر لے، شام کو ماں باپ کے پاس آئے بیٹا تو وہ شرمندہ ہوتا ہے، باپ نے مجھ سے پوچھنا ہے اور میں شرمسار ہوں گا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو گناہ ہو چکے ان پہ ندامت، شرمندہ ہونا۔ اور دوسری، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو فرض تم نے ادا نہیں کیے اب ان کی قضا کر کے ان کو ادا کرنا۔ ہماری نمازیں ہم نے چھوڑ دیں، ہماری وہ نمازیں چھوٹ گئیں، یہ فرض تھی، اور اس کے علاوہ ماہ رمضان کے روزے فرض تھے۔ جو چیزیں فرض تھیں انسان کے اوپر، فرمایا ان کو قضا کر کے دوبارہ ادا کرنا ہے۔ قضا نمازوں کی ادا کرنا، روزوں کی قضا کرنا۔ تو فرمایا یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز، کسی کا حق غصب کیا ہے تو یہ نہیں میں ساری زندگی 40 سال 50 سال میں لوگوں کا مال لوٹتا رہا، ڈاکو بن کے ان کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالتا رہا، اور 40-50 سال کے بعد میرے سفید بال آ گئے، طاقت ختم ہو گئی، تو پھر میں نے کہا اللہ میں توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، جن کا مال غصب کیا ہے، جن کے مال کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے، فرمایا وہ مال ان کے پاس لٹانا، ان کو جا کے مال دینا، یہ فرمایا تیسری شرط ہے توبہ کی۔ اور یہ نہیں کہ مال کھا کے پھر کہیں کہ ہم توبہ کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے۔ اور چوتھی شرط سیدنا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا چوتھی شرط یہ ہے، بعض اوقات دنیا میں انسان لڑائی جھگڑے چل پڑتے ہیں، فرمایا جس کے ساتھ جھگڑا کیا ہے اس کے پاس پہنچ کے معافی مانگے، اے میرے بھائی میں نے غلطی کر لی، تیرے ساتھ زیادتی کی تھی، میں اللہ کے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ فرمایا اگر وہ شخص معاف کر دے تو پھر اس شخص کی وہ توبہ قبول ہے، اگر وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن پھر اسے پکڑ لیا جائے گا۔ اور پانچویں شرط کیا ہے کہ پختہ عزم کرے آئندہ گناہ نہیں کروں گا، جس طرح میں نے پہلے کہا ہے کہ پانچویں شرط حضرت علی شیر خدا نے اس عرابی سے فرمایا کہ پانچویں شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جس طرح پہلے تو نے اپنے نفس کو بدکاریوں سے موٹا تازہ کیا ہے، اب اطاعت الہی میں آگے اسے کمزور کر دیں اس نفس کو، اور جو ایمان کا پودا ہے اسے مضبوط کر دیں، اس کو تر و تازگی مل جائے، وہ ایمان کا پودا تازہ ہو جائے اور جسم کمزور ہو جائے، تو فرمایا یہ تمہاری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت میرے بھائیوں ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ نظر آئے کہ انسان کی جو پہلی زندگی ہے
اور اس کی دوسری زندگی کی ابتدا نظر آئے تو لوگ دیکھیں کہ یار اس طرح مجھے بھی کرنا چاہیے. یہ نہ ہو پھر مذاق نہیں بننا چاہیے، نہ اللہ کے ساتھ مذاق کرنی چاہیے، پکے سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے. بھائی افضل بیٹھے ہیں، ان کی اہلیہ رات ان کی اہلیہ کا نماز جنازہ تھا. دعا کریں اللہ پاک ہماری اس بہن کی بخشش فرمائے، اللہ ان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. میں سبھی رات بھی میں نے جنازے کے اندر اس بات کا ذکر کیا، میرے بھائیو اللہ نے مہلت دی ہے، اور سب سے پہلا جو فرض ہے انسان کے اوپر وہ نماز پنج گانا ہے، نماز کو نہ چھوڑیں. یہ ہماری بخشش کا بہت بڑا ذریعہ. ہم اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھکتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے. یہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اپنے گھر میں ہمیں آنے کی توفیق دیتا ہے. تو یہ نمازیں پڑھنا گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا. مزید اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے.